اٹ کھڑک کے دکڑ بچے دتا ہوئے چلا اور فقیر تکھا کھا جا راضی ہوئے بھلا بولا سونا عشق دا بوٹا نہ گیا میرے دل دا بیڑا کاٹی سونا عشق دا بوٹا نہ یہ جو چند نمونے آپ نے دکھائے ہیں مشتعز خروارے کے مصداق، جس میں خواتین ٹک ٹاک پہ، ریلز پہ، شارٹس پہ حضور علیہ السلام کی نعت شریف پڑھ رہی ہیں، بے ادبی کے ساتھ کئی کلو میک اپ جمایا ہوا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، اور بعض کلپس میں کچھ مرد حضرات خاتون نعت خواں پر پیسے لٹا رہے ہیں، کہیں پہ ڈفلی بجا رہے ہیں، کہیں پہ مرد اور زن مل کر حضور علیہ السلام کی محفل میلاد میں شریک ہیں۔ آج سے شاید ایک دہائی ڈیڑھ دہائی قبل ایک ٹی وی چینل پر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس میں علماء حق نے اس کی مخالفت کی۔ نعت شریف سے انکاری نہیں تھے، وہ انکاری تھے کہ یہ آپ مردوں کو اس انداز سے نعت سنا رہی ہیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ دہاڑی دار آ کے بیٹھ گئی ہیں، انہوں نے سوا کلو میک اپ کیا ہوا ہے ویوز لینے کے چکر میں کہ یہاں سے ہمیں پیسے ملیں گے۔ پھر ٹک ٹاک نے جو لائیو شروع کیا ہوا ہے وہاں بھی یہ خواتین نعت شریف پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب تک یہ علماء کے ہاتھ میں محافل نعت ہوا کرتی تھی، اس کا کوئی ادب آداب تقدس تھا، جب جہلا کے پاس آ گئیں تو یہ حالت ہو گئی۔ اسی طرح جلوس میں خالصتاً مرد حضرات شرکت کیا کرتے تھے، اب جلوسوں میں بھی آپ دیکھیں کہ خواتین رات کے وقت بھی نکل رہی ہیں اور دن کے وقت بھی نکل رہی ہیں، جلوس گزر رہا ہے تو نیچے آ کے ننگے سر سیلفی بنا رہی ہیں، ان کی تصاویر کھینچ رہی ہیں، پھر اپنی ویڈیو بنا کے ساتھ میں اپلوڈ کر رہی ہیں۔ دین اسلام اس بابت ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، انصاف کے ساتھ بات کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ کسی تنظیم تحریک کے ساتھ، کسی خانقاہ کے ساتھ منسلک ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی خاتون اس طرح کرتی ہے تو شریعت کا حکم نہیں بدل جائے گا۔ وہ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے کسی نے مجھے بتایا، ان سے کسی نے کہا جی داڑھی کتنی ضروری ہے، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ تو ان کی داڑھی چھوٹی تھی۔ پیر نصیر صاحب فرمانے لگے کہ ماں نہیں داڑھی چھوٹی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز ہوئی گئی ہے، داڑھی شریف ہوئی ہے جڑی سرکار نے رکھی۔ یعنی اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں یہ نہ کہوں کہ شریعت میں ایسا جائز ہو گیا ہے، بلکہ میرا یہ فعل، میرا یہ کام غلط ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ سنی عورتیں ایسے کر رہی ہیں، سنی نہیں ہے، دیہڑی دار ہیں، یہ صرف پیسے لینے کے لیے اس طرح کی حرکات و سکنات کرتی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا نہ تو یہ طریقہ رہا ہے، نہ اہل سنت و جماعت کی تعلیمات ہیں۔ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور بآواز بلند پڑھتی ہیں کہ آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ بھی ایک ساتھ بآواز بلند آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام محمد رضا نے جواب دیا ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور عورت کی خوش الحانی کہ اجنبی سنے محل فتنہ ہے۔ کسی نے پوچھا عورتوں کا بیان میلاد شریف، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنانی محفل میں بآواز بلند نثر و نظم پڑھنا، اور نظم خوش آوازی و لحن کے ساتھ پڑھنا، اور مکان کے باہر سے ہمسایہ کا مردوں اور نامحرموں کا سننا، تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ نے کہا عورت کا خوش الحانی سے بآواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمے کی آواز جائے حرام ہے۔ نغمۃ المرأۃ عورہ، عورت کا خوش آواز کر کے پڑھنا عورت ہے، یعنی محل ستر ہے۔ پھر آپ نے ابو البرکات نصفی کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کہا عورت بلند آواز سے تلبیہ نہیں پڑھے گی، اس لیے کہ اس کی آواز بھی قابل ستر، گھر کی چار دیواری میں پڑھے۔ بہت ساری اچھی نعت شریف پڑھنے والی بھی ہیں، شریعت مطہرہ کی پابند بھی ہیں، لیکن ایسی عورتوں نے جو ٹک ٹاک پہ آ گئیں، جنہوں نے اپنے ساتھ مرد رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری ہر ریل بنائی جائے، ہماری ہر شارٹ بنائی جائے، اور پھر سوشل میڈیا کی لہروں کے سپرد کر دی جائے، اور ایسے ایسے اشعار سناتی ہیں اور ایسے ایسے لہک لہک کے اشعار پڑھتی ہیں کہ لوگ پھر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل سنت و جماعت پہ تہمتیں لگاتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے بدعتیں شروع کی ہیں، نتیجہ یہاں تک آن پہنچا۔ اور بدعتیں پھر ایسی شروع ہوتی ہیں، سرکار کی آمد کا جلوس ہوتا تھا، اب جلوس غوثیہ شروع ہو گیا، جلوس چشتیہ لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا،
کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا یہ جلوس غوثیہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے وقت قیام کرنا، کھڑے ہونا کیسا ہے؟ فرمایا کہ شرعی طور پہ ممانعت تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہو گیا، جب سرکار کا ذکر خیر آئے اس وقت لوگ تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اب آپ کسی اور کے لیے قیام کریں گے تو کل کوئی اور قیام پہ اصرار کرے گا۔ جہاں تک بات ہے وہیں تک رہے۔